جرمنی میں مارکس جو ہے وہ رہتا تھا، اور جو اس کا تجزیہ تھا داس کیپٹل کے اندر، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا تجزیہ تھا، اور سرمایہ دارانہ نظام کو کیسے ختم کرنا ہے اور اس کے اندر کون سا طبقہ کیا کردار ادا کرے گا۔ اور مارکس کے نزدیک جو پرولتاریہ جس کو وہ کہتا تھا، یا مزدور طبقہ، یا جس کے لیے وہ اجرتی مزدور کی اصطلاح بھی استعمال کرتا تھا، یعنی جو اپنی محنت بیچنے پر یا قوت محنت بیچنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ طبقہ اس کے خیال میں جو ہے وہ انقلاب کی قیادت کرے گا۔ تو جب روس جیسے پسماندہ ملک میں جد و جہد کا آغاز ہوا تو وہاں اس بحث نے سر اٹھایا کہ روس میں تو ابھی سرمایہ داری مکمل طور پر آئی ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تو بہت بڑی آبادی ابھی بھی جاگیرداروں کے اس میں رہتی ہے، اور بڑی آبادی کا حصہ جو ہے وہ کسان ہے، پرولتاریہ تو بہت سماج کی چھوٹی سی اقلیت ہے، تو یہاں پر پھر انقلاب کیسے آئے گا؟ یعنی مارکسسٹ تو وہ تھے، مارکس کو مانتے تھے کہ سوشلزم آنا چاہیے یا نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جرمنی یا فرانس کی طرز پر جو جمہوری انقلابات وہاں ہوئے، وہاں رشیا میں ایسا انقلاب نہیں ہو سکا، لہٰذا یہاں پر انقلاب کیسے آئے گا؟ تو اس نظریے کو اپنے حالات کے اندر اس کا انطباق کرنے یا منطبق کرنے یا اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے اختلاف رائے نے جنم لیا، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے RSDLP نام کی ایک پارٹی بنائی، پلیخانوف نے اور لینن وغیرہ نے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر ٹروٹسکی تو بہت چھوٹا تھا، باقی یہ اسٹالن وغیرہ بھی بعد میں 1907 میں 1906 میں غالباً اسٹالن اس میں شامل ہوا، یا باقی لوگ آئے، لیکن بہرحال وہ جو جرمنی میں پارٹی بنی ہوئی تھی SPD، اسی طرز کی انہوں نے پارٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن بحثیں موجود تھی۔ 1902 میں لینن کو اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک منظم سینٹرلائز قسم کی پارٹی بنانی ہے، اور اس نے کچھ سوالات جو ہے وہ پر کانگریس کے اندر بحث کی کہ پارٹی جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے سٹرکچر پر نہیں بننی چاہیے، پارٹی کی ممبرشپ جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، فلاں فلاں، یعنی تنظیمی نوعیت کے سوالات پر۔ اس میں پارٹی میں سپلٹ ہو گئی، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی پارٹی، اور لینن چونکہ اکثریت میں تھا، اس لیے لینن کی جو دھڑا تھا اس کو بولشوک دھڑا بھی کہا جاتا ہے۔ رشین زبان میں بولشوک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اکثریت، اور ایک یہ کہ سخت، تو اس کا تھوڑا سا سخت موقف تھا کہ پارٹی کو جو ہے وہ بڑے سخت گیر ڈھانچوں میں جو پارٹی کے ممبر ہیں ان کو پارٹی کے ڈسپلن کے اندر سختی سے جو ہے وہ لایا جائے، لیکن اس میں جو ہے وہ جو ٹروٹسکی تھا اس وقت بھی لینن کے اس سخت گیر موقف کا حامی وقتی طور پر نہیں تھا، اور کچھ عرصے تک۔ لیکن جو دوسرا مینشوک دھڑا تھا، جو جس کے اندر مارٹوف تھا یا باقی لوگ جو تھے اس کے اندر، تو ٹروٹسکی وقتی طور پر ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ ان کے ساتھ رہ کر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تنظیمی سوالات کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو نظریاتی مسئلہ تھا، تو وہ اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر وہ بالکل علیحدہ اپنا کام اس نے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس تنظیمی مسئلے کے پیچھے اصل میں نظریاتی اور سیاسی سوال تھے۔ سوال یہ تھا کہ انقلاب کا کردار کیا ہوگا اور کون سا طبقہ انقلاب کرے گا، کیونکہ صرف سرمایہ دار اور مزدور نہیں تھے، جاگیردار اور کسان بھی تھے، اور بہت سارے جو ایشوز تھے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ یہ تھی کہ انقلاب جو ہے وہ جمہوری ہوگا یا ڈیموکریٹک یا بورجوا ریولوشن ہوگا، یعنی کہ پہلے سرمایہ داری آئے گی، پھر جو ہے وہاں پر سرمایہ داری جب تھوڑی سی مضبوط ہوگی، وہ انڈسٹری لگے گی، مزدور طبقہ زیادہ پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد سوشلزم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مارٹوف کی یا جو مینشوکس تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ یہاں پر جمہوری انقلاب ہوگا، سرمایہ دارانہ انقلاب ہوگا، سوشلزم فوری طور پر نہیں آ سکتا، اس کے لیے پہلے ہمیں جرمنی فرانس کی طرز کا سرمایہ دارانہ معاشرہ بنانا پڑے گا جو مارکس نے بات کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جا کر جو ہے وہ یہاں پر سوشلزم لے کر آئیں گے۔ یہ مارٹوف کی اور مینشوکوں کا نقطہ نظر تھا، تو ٹروٹسکی ان سے متفق نہیں تھا۔ اچھا، دوسری طرف لینن کی پوزیشن تھی، لینن یہ کہتا تھا کہ انقلاب تو سرمایہ دارانہ ہوگا پہلے مرحلے پہ، لیکن اس کی قیادت سرمایہ دار نہیں کریں گے، کیونکہ سرمایہ دار جو ہے وہ انقلاب کرنے کی اہل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مزدور اور کسان مل کر جو ہے تو انقلاب کی جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ تیسرا موقف ٹروٹسکی کا تھا، ٹروٹسکی نے کہا کہ بھائی جو انقلاب ہے وہ اگر سرمایہ دارانہ طرز پہ ہوگا، اور سرمایہ دار تو لینن خود مان رہا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ انقلاب کی قیادت نہیں کر سکتے،
تو مزدور اور کسان کے اندر سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ان دونوں طبقوں میں سے انقلاب کی قیادت کون کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کر کریں گے، لیکن ایک کی ریشو جو ہے وہ صرف 7% ہے، دوسرا آبادی کا بڑا وسیع حصہ ہے، اور جو ہے وہ ان کی جو پارٹنرشپ آپ بتا رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہوگی. تو ٹروٹسکی نے کہا کہ کسان جو ہے وہ انقلاب کی قیادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگرچہ ابھی یہاں سرمایہ دارانہ انقلاب مکمل نہیں ہوا، لیکن سرمایہ داری بہرحال جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آ چکی ہے، اور جو حاوی ملکیتی رشتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ رشتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر جو نظام کو چلانے والا طبقہ ہے وہ محنت کش طبقہ ہے، اور اس کے اندر جو کسان ہیں ان کے پاس ابھی چھوٹی ملکیت، تھوڑی بہت اپنی حل ہیں، اپنی چیزیں ہیں. مزدور کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ طبقہ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے وہی انقلاب کی قیادت کرے گا. تو ان کے اندر یہ ڈفرنس جو ہے وہ پیدا ہوا. پہلا تھا کہ جو ٹروٹسکی تھا وہ کہتا تھا کہ مزدور انقلاب کی قیادت کریں گے، اور کسان جو ہے وہ کسانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے انقلاب کی قیادت کریں گے. لیکن لینن کا موقف یہ تھا کہ مزدور اور کسان مل کر انقلاب کی قیادت کریں گے. تو تھوڑا سا فرق تھا، زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن یہ کہ 16 سال 15 سال تک ان کے درمیان یہ ڈفرنس موجود رہا. ٹھیک ہے. اور جب جو ہے وہ 1905 کا انقلاب ہوا، اس کے اندر بھی ٹروٹسکی جو ہے وہ ایک مقبول لیڈر بن کر سامنے آیا. لیکن دوسرے انقلاب کے وقت جب 1917 میں فروری میں انقلاب ہوا، تو لینن جب وہاں پہنچا تو لینن نے جو ہے وہ اپریل میں وہ پہنچا ہے واپس. اس نے ایک تھیسس پیش کیا، اور ریلوے اسٹیشن پر جہاں وہ پہنچا تھا وہاں اس نے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے اس نے ٹروٹسکی والا موقف اپنایا، اور اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر انقلاب کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور تمام جو سوویتیں ہیں ان کو مزدوروں کے کنٹرول میں دے دیں. تو اس وقت لینن پہ الزام لگا کہ یہ تو ٹروٹسکائٹ ہو گیا، یعنی کہ جو پہلے اس کا اختلاف تھا، اور اب یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو ٹروٹسکی کر رہا ہے. لیکن ٹروٹسکی نے صرف یہ نہیں کہا تھا، ٹروٹسکی نے یہ کہا تھا کہ یہ انقلاب جو ہے وہ مزدور طبقہ کرے گا، لیکن یہ جمہوری انقلاب ہوگا. لیکن جب وہ جمہوری انقلاب کرے گا اور انقلاب کرنے کے لیے وہ خود کو مسلح کر لے گا، تو پھر وہ جب اقتدار میں آ جائے گا تو اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ مجبور ہوگا کہ وہ سرمایہ داری کا بھی خاتمہ کر دے. تو انقلاب اس نے کہا کہ پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ جاگیرداری کا اور بادشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ سرمایہ داری کا بھی خاتمہ. اس نے اس کو نام دیا انقلاب مسلسل، اور وہ سرمایہ داری کا خاتمہ کرتے ہوئے مزدور اقتدار پہ قبضہ کریں گے. اور پھر اس نے کہا کہ یہ انقلاب رشیا تک محدود نہیں ہوگا، پھر یہ دیگر ملکوں میں پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے اس کو مسلسل جو ہے وہ عالمگیر سطح پر ایک عالمی انقلاب. اس نے کہا کہ روسی مزدور انقلاب کا آغاز کریں گے، لیکن انقلاب مکمل اس وقت ہوگا جب پوری دنیا سے سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جائے. اس بات پر لینن کا اس کے ساتھ اتفاق ہوا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد جو یہاں پر لینن اور ٹروٹسکی کے اختلافات کو اچھالنے والے لوگ ہیں وہ ان کے اختلافات کو تو بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایک متحد ہو گئے ایک نعرے کے اوپر، ایک پوزیشن پر، انہوں نے مل کر پھر اس انقلاب کی قیادت کی. ٹھیک ہے. اور ٹروٹسکی اگر وہ کتاب پڑھیں جان ریڈ کی 10 days that shook the world، جو سندھی میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، دنیا کو جھنجھوڑ دینے والے 10 دن، تو یہ ایک امریکی صحافی تھا جو کہ خود کمیونسٹ تھا، اور یہ انقلاب کے وقت وہاں موجود تھا. اس نے یہ کتاب لکھی جان ریڈ، اور اس کی اگر کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس انقلاب کی قیادت میں جو ہے وہ اسٹالن کا کیا کردار، ٹروٹسکی کا کیا کردار تھا. اور بار بار اس میں ٹروٹسکی کا نام آتا ہے، کیونکہ ٹروٹسکی فوجیوں سے بھی ڈسکشنیں کر رہا ہے، ٹروٹسکی جو ہے مزدوروں کی سوویتوں میں جا کر خطاب کر رہا ہے، اور ٹروٹسکی ایک قائدانہ، اور لینن اور ٹروٹسکی کا نام بار بار آتا ہے. تو انہوں نے مل کر پھر انقلاب کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرنیشنل تنظیم بنائی. انٹرنیشنل کی 5 کانگریسیں انہوں نے مل کر کروائیں. ان 5 کانگریسوں میں انہوں نے قراردادیں پیش کی، انہوں نے مختلف موضوعات پر تھیسز لکھے، اور ان کے اوپر ان کا ایک مکمل یکجہتی اور مکمل جو ہے وہ سوائے ٹریڈ یونین کے کویسچن پہ تھوڑے بہت اختلافات ابھر جاتے تھے، لیکن وہ ایسے نوعیت کے اختلاف تھے، وہ کام کی نوعیت کے تھے، کام کیسے کرنا. نظریاتی اختلافات ان کے درمیان مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو یہاں پر ہم ٹروٹسکائٹس کے اوپر یہ چھاپ لگائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ لینن کے خلاف تھے. ایسا نہیں تھا. پھر جو میں نے پہلے کہا کہ 1924 میں جب اسٹالن نے ایک لکھا سوشلزم ان ون کنٹری،
تو ٹروٹسکی نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو ہے وہ اس وقت اسٹالن جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو گیا، ٹروٹسکی اس کے ساتھ لڑتا رہا، پھر ٹروٹسکی کو ملک بدر کر دیا گیا، ٹروٹسکی کے لاکھوں کامریڈوں کو قتل کیا گیا، ٹروٹسکی کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ ٹروٹسکی کو پھر 1940 میں میکسیکو میں اس کو پناہ ملی ہوئی تھی، میکسیکو میں جو ہے وہ ایک اسٹالن کے ایجنٹ نے اس کو وہاں پر بھی قتل کر دیا۔ تو لیکن چونکہ وہ لکھ رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس نے 1936 میں جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا انقلاب سے غداری، وہ لکھ چکا تھا، اس طرح کے بے شمار مضامین۔ لیکن دوسری ایک طرف وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ روس کے اندر ہونے والے انقلاب کے جو نقائص تھے، جو اس کی کمزوریاں تھیں، وہ اجاگر کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف جو ویسٹرن امپیریلزم تھا یا امریکن یا جو برطانوی امپیریلزم تھا، جب وہ اس انقلاب پہ اٹیک کرتے تھے پھر اس کا دفاع بھی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہے تو مزدوروں کا انقلاب، اس میں یہ خامیاں ہیں کہ تعلیم تو مفت ہے، علاج تو مفت ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، تو ہمیں اس ریاست کو بچانا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو نقائص ہیں وہ اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک انقلاب کو پھیلایا نہیں جاتا۔ پھر اس نے ایک نئی انٹرنیشنل مرنے سے پہلے 1938 میں بنائی، جس کو ہم 4th انٹرنیشنل بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو موقع نہیں ملا، 2 سال میں اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب ہم اس کی جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لینن اور ٹروٹسکی کی حقیقی جد و جہد ہے، یعنی ٹروٹسکی نے جب لیننزم سے اسٹالن نے بٹرے کیا تو ٹروٹسکی نے اس وقت لیننزم کا دفاع کیا۔ تو ہمارا جو تسلسل ہے وہی مارکسزم، لیننزم، ٹروٹسکزم، وہ ایک ہی جو ہے وہ تسلسل ہے۔ تو یہ یہاں پر لیفٹ کے اندر مختلف بحثیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کامریڈ نے کہا کہ ابھی کس ملک میں ہے، بات یہ ہے کہ جو رشیا تھا وہ اتنی بڑی سپر پاور تو بن گیا، لیکن جب اس کے اندر وہی خامیاں جو ٹروٹسکی نے ایکسپلین کی تھی انہی کی وجہ سے وہ سوویت یونین نہیں رہا، تو وہاں پر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نظام تو آنا تھا۔ تاریخ تو خلا کو پسند نہیں کرتی نا، تو خلا کو کسی نہ کسی طریقے سے پور ہونا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر سرمایہ داری آئی، تو سرمایہ داری نے روس کو پھر ایک نیا ڈکٹیٹر دیا جس کو آج ہم پیوٹن کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جتنے ہسپتال تھے سوویت یونین کے دور میں، آج آبادی کی ریشو کے حوالے سے ہسپتال بڑھنے کی بجائے کم ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں سوشلزم ناکام ہو گیا، وہ تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ 1990 میں وہاں پر سوشلزم ختم ہوا، اور آج جو ہے وہاں پر زیادہ ہسپتال ہیں، زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے، زیادہ وہاں پر جو ہے وہ کالج یونیورسٹیاں کم ہوئی ہیں، آبادی کا گروتھ ریٹ کم ہو گیا، لوگ یعنی کہ بیماریاں واپس آ گئی ہیں، اور سارے سرمایہ داری کی جو غلاستیں ہیں وہ واپس آ گئی ہیں وہاں پر، تو اس لیے وہاں پر سرمایہ داری ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا اصل حاصلات تھی وہ اسی انقلاب کی وجہ سے تھی۔ چائنا میں بھی اسی انقلاب یعنی منصوبہ بند معیشت کی وجہ سے، اور وہ ترقی کیوں کرتے ہیں منصوبہ بند معیشت میں؟ کیونکہ وہ ریسورسز جو کہ عام سرمایہ داروں کی تجوریوں میں چلے جاتے ہیں، سماج میں دولت پیدا ہوتی ہے، نئی قدر پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے مزدور اور کسان دولت پیدا کرتے ہیں وہ ساری دولت سرمایہ داروں کی تجوریوں میں چلی جاتی ہے۔ تو لیکن جب منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور جب منصوبہ بند سوشلسٹ معیشت لائی جاتی ہے تو وہ ساری دولت کہاں جاتی ہے؟ وہ ریاست کے پاس چلی جاتی ہے، تو ریاست کے پاس وسائل آتے ہیں کہ وہ نئے ہسپتال بنائے، نئی سڑکیں بنائے، انفراسٹرکچر تعمیر کرے، تو اس لیے ترقی ہوئی وہاں پر، اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کی بڑی قوتیں بن کر ابھرے۔ آج بھی اگر امریکہ کو کوئی جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی کھڑے ہوئے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی امریکہ جب کمزور پڑ رہا ہے آج، تو اس کی جگہ فرانس برطانیہ کیوں نہیں لے رہے؟ فرانس اور برطانیہ جو کہ خود پہلے سرمایہ داری وہاں آ چکی تھی، ان کی جگہ وہی ملک لے رہے ہیں جہاں کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن وہاں پر سوشلزم کا تجربہ کیا گیا، اس وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں یا اتنے مادی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ آج امریکی سامراج کے مقابلے میں ایک بلاک بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لڑائی جو ہے وہ سامراج کی وہ خود بھی سامراجی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ ایک سامراجی منصوبہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو گوادر کے اوپر جو پورٹ پر چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ سامراجی انویسٹمنٹ ہے، اسی طرح جو باقی جگہ کے اوپر جو روس کا افریقہ کے اندر کردار ہے وہ بھی سامراجی نوعیت کا ہے۔ تو وہ سامراجیوں کی لڑائی میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ چائنا کے اندر خود بے روزگاری بڑھ رہی ہے، چائنا کے اندر مزدور ہڑتالیں کر رہے ہیں، تو ہم چائنا کی حکومت کے ساتھ نہیں، ہم چائنا کے مزدوروں کے ساتھ ہیں، ہم رشیا کی حکومت کے ساتھ نہیں، ہم رشیا کے مزدوروں کے ساتھ، اور نعرہ ہمارا آج بھی وہی ہے، دنیا بھر کے محنت کشوں جو ہے وہ ایک ہو جاؤ۔ سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے 2 قسم ہیں، ایک جو کارخانوں میں کام کرتا ہے، ایک جو کھیت میں کام کرتا ہے، تو یہ دونوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں جو کھیت مزدور ہو تو اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں کھیت مزدور، جو سندھ میں اس کے لیے ہاری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، ہاری جو ہے وہ کسان نہیں ہے، کھڑمی کہتے ہیں۔ کسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی جو ہے ملکیت، اپنے کھیت کاشت کرتا ہے، جس 2 ایکڑ ہے، 5 ایکڑ ہے،
وہ کاشت کرتا ہے، جو کسی دوسرے کی زمین پر کام کرتا ہے، جو اس کو ٹھیکے پر لے کر کام کرتا ہے یا پٹے پر لے کر کام، اس کو مزارع کہتے ہیں۔ کھیت مزدور وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی ملکیت نہیں، تمہاری فصل کٹ رہی ہے وہاں چلا جائے گا، اس کی تھریشر پر کام کرے گا، کسی اور کے لیے کام کرے، تو وہ وہی مزدور ہی بن جاتا ہے، لیکن وہ کھیت مزدور ہے، وہ مشین کی جگہ زمین پر کام کرتا ہے، تو ان کے مفادات آپس میں ناگزیر طور پر جڑ جاتے ہیں، تو وہ اس کو ہم دیہی پرولتاریہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کسان ہے وہ ایک الگ طبقہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ملکیت ہوتی ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں، کسان جو ہے اپنی ملکیت میں اضافے کی خواب دیکھتا ہے کہ یار میری 5 ایکڑ ہے، یہ 7 والا بیچ رہا ہے، میں خرید لوں، 5 سے 10 کر لوں، 10 سے 20 کر لوں، اس کے کچھ اور جو ہے وہ اس کا ایک الگ کردار، اس کو ہم پیٹی بورجوا طبقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر خیر میں اس گفتگو کو یہیں پر، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ جب مینیفیسٹو میں پارٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تو پھر بعد میں پارٹی کیوں بنائی گئی؟ ہاں، تو پارٹی کا تاثر تھا اس میں نا، اس نے پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو، اس کو مینیفیسٹو آف کمیونسٹ پارٹی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت پارٹی جو ہے نا، اس وقت کمیونسٹ لیگ تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے لیے منشور لکھنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ مارکس یہ سمجھ گیا کہ پارٹی بنائے بغیر نظام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، پھر لینن نے وہ پارٹی عملاً جو ہے وہ بنا کر دکھائی، ایک بڑی پارٹی۔ اور جو ہے پارٹی نہ ہونے کا آپ کا سوال تھا کہ پارٹی ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھیں پارٹی ہونے سے جو ہے وہ روس کے اندر اور چین کے اندر انقلاب برپا ہو گئے تھے، چاہے وہ کس طریقے، چائنا میں مختلف طریقے سے ہوا لیکن روس میں مختلف طریقے سے ہوا، لیکن ایک پارٹی وہاں پر ماؤ زے تونگ نے بنائی ہوئی تھی اور روس کے اندر جو ہے وہ لینن نے پارٹی بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پر انقلاب ہوا، سرمایہ داری ختم ہوگی۔ لیکن نیپال میں ابھی حال ہی میں سوڈان کے اندر جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے، تو سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ خبریں دیکھ رہے ہو سوڈان میں کیا ہو رہا ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ 2019 سے لے کر اب تک جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں۔ لیکن سوڈان میں ہوا کیا تھا کہ انقلاب برپا ہو گیا تھا، جو نوجوان تھے، ایک نوجوان لڑکی کی قیادت میں وہ نکلے، انہوں نے جو ہے پورا نظام جام کر دیا، انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ غیر فعال کر دیا، حکومت کا تختہ گرا دیا، اور وہاں پر جو پروفیشنلز تھے ان کی قیادت اور ان کا جوڑتے ہوئے پھر محنت کش بھی ان کے ساتھ ملے، اور وہاں انقلاب برپا ہو چکا تھا، لیکن ایک پارٹی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر ادھورا انقلاب ہوتا ہے، اور ادھورا انقلاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی محنت کشوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی، لیکن پارٹی تیار نہیں تھی، یا اگر تھی تو وہ صحیح نظریات پر کار فرما نہیں تھی۔ تو جب انقلاب نہیں ہوا تو پھر ضیاء الحق آیا، اور ضیاء الحق نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے، 80,000 لوگوں کو سڑک پر کوڑے مارے، آمریت مسلط کی۔ افغانستان میں بھی انقلاب ہوا 1979 میں، جس کو سور انقلاب کہتے ہیں، نور محمد ترکی کی قیادت، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، پارٹی مضبوط نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، وہاں پر طالبان آ گئے، آج بھی طالبان کی حکومت۔ تو انقلاب اور رد انقلاب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اٹلی میں جو ہے وہ لینن اور ٹروٹسکی والی پارٹی نہیں تھی تو وہاں پر مسولینی آ گیا۔ جرمنی میں جو ہے وہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی نہیں تھی تو وہاں پر کیا آ گیا، وہاں پر ہٹلر آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ریولوشنری پارٹی کے بغیر ریولوشن نہیں ہو سکتا۔ لینن کہتا تھا دیر کین بی نو ریولوشن وداؤٹ ریولوشنری تھیوری، اور تھیوری اپنے آپ کو کیسے ایکسرسائز کرے گی ایک پارٹی کے ذریعے۔ تو پارٹی جی تو پارٹی کے بغیر جو ہے وہ پھر انقلاب زائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں دوسرے انداز میں ہی وہی نظام، اس وہی جبر وہی واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایسی پارٹی بنانی ہے جو کہ نوجوانوں میں جو ہے وہ نوجوانوں میں اس میں پوٹینشیل اکامڈیٹ کا، نوجوانوں کو آپ کیسے طاقتور کریں گے، ہم نوجوانوں کو طاقتور کریں گے دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ان کو دے کر۔ اور دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا پولیس ہوتی ہے؟ کیا فوج ہوتی ہے؟ نہیں، دنیا کی سب سے طاقتور چیز نظریہ ہوتی ہے، اور وہ نظریہ جس کا وقت آ رہا ہو، جس کے لیے حالات جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، تو ہم نوجوانوں کو دیں گے وہ نظریہ ہے، اس کو اس نظریاتی تربیت کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ تو کل آپ کی فوجی ٹریننگ شروع ہو جائے گی اور صبح 6 بجے آپ وہاں اس گراؤنڈ میں پہنچے، آپ کی دوڑ لگوانی ہے، نہیں۔ جب آپ ہمیں جوائن کریں گے ہم آپ کو کتاب دیں گے، منشور دیں گے، لٹریچر دیں گے، اخبار دیں گے، میگزین دیں گے کہ اس کا مطالعہ کریں، ویب سائٹس پہ آپ کو کہیں گے کہ وزٹ کریں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ اگر کہیں تحریک چل رہی ہے، کیونکہ ہم صرف دانشور بھی تیار نہیں کرنا چاہتے، انقلاب بھی تیار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی کسان تحریک چلاتے ہیں، اگر سندھ کے اندر جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی مزاحمت ہوتی ہے، اگر پانی کے مسئلے پہ ہوتی ہے، اگر کوئی اور طلبہ مہنگی تعلیم کے خلاف نکلتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ جد و جہد میں شامل بھی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی بک ورمز تو نہیں چاہیے نا، ہمیں تو ہے وہ ایک پریکٹیکل، اور اس سے بھی آپ سیکھیں گے، کچھ آپ نظریے سے کتاب سے سیکھیں گے، کچھ آپ جو ہے وہ عملی سیاست سے سیکھیں گے، اور اس طریقے سے ہم کیڈرز کی، یعنی کیڈرز پارٹی ہم کہتے ہیں لیڈرز کی پارٹی، یعنی ہمیں نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے،
کہ ہر نوجوان کو یہاں پر کوئی ایک فلاں زندہ باد مرد آباد کرنے والی پارٹی ہمیں نہیں چاہیے، پارس جان زندہ باد یا جو ہے وہ یونس تنیو زندہ باد یا فلاں زندہ باد، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں محنت کشوں کی نوجوانوں کی پارٹی بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو اس سے زیادہ ہم کیا دے سکتے ہیں کہ ان کو وہ شعور مل جائے، وہ طاقت مل جائے، وہ خود منظم ہو جائیں، خود لیڈر بن جائیں، خود اپنے اپنے علاقوں مقامات کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ داری کے خلاف ایک بڑی تحریک بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگلے کچھ عرصے میں اگر ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں تک یہ نظریہ پہنچاتے ہیں، ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ کشمیر میں بھی مکمل طور پر سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا، لیکن ہم سرمایہ داری کو ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ پہلے تو ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ کیا یہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ان پہلے جو غلطیاں خامیاں رہ گئی تھیں ان سے سیکھتے ہوئے آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم جانور تو نہیں ہیں۔ جانور بھی جو ہے وہ اپنے بچے تو جانور بھی پال لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کتیا کو دیکھیں، اگر اس کا بچہ بھوکا مرا ہو کسی کی جگہ جائے گی، وہاں سے لا کر جو بچہ پال لے گی، اپنا بچے کو کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ بلی جو ہے وہ اپنے بچی کے لیے کچھ نہ کچھ لے۔ کیا ہم انسان بھی اسی سطح پر ہیں کہ ہم صرف روزی روٹی تک جو ہے وہ زندگی سوچتے رہیں کہ صبح کا کھانا کیسے کھانا ہے، رات کا کیسے کھانا ہے؟ اور آبادی کی اکثریت کو یہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، شعور سے دور کیا جا رہا ہے، باقی ساری چیزوں سے دور۔ تو ہم نے کیا اس کو قبول کر لینا ہے؟ کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ یہ ہمارا مقدر نہیں۔ کیا یہ نظام جو ہے جس کو ہمارے پر مسلط کرتے ہیں ہمارے ملا برادران بھی، باقی لوگ بھی کہ یہ تو خدا کا نظام ہے، ہم کہتے ہیں یہ خدا کا نظام نہیں ہے سرمایہ داری۔ یہ خدا نے جو ہے وہ یہ جبر، یہ ظلم، یہ بربریت نہیں، یہ فطرت کا نظام بھی نہیں ہے۔ فطرت میں تو آپ دیکھیں مساوات ہے۔ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھیں، وہ کیا یہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی نسل سے، کون سے طبقے سے، آپ کے جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ وہ تو سب کو سایہ دیتا ہے، سورج نکلتا ہے وہ تو سب کو روشنی دیتا ہے۔ تو فطرت میں تو جو ہے طبقات نہیں ہیں، امیر اور غریب نہیں ہے فطرت کے اندر۔ تو امیر اور غریب کا نظام فطرت نے یا قدرت نے نہیں بنایا، انسانوں نے ہمارے پر مسلط کیا۔ یہ اسی زمین سے جو ہے وہ زمینی خداؤں نے ہمارے پر مسلط کیا۔ تو اس لیے جو فطرت ہے وہ یہی ہمیں کہہ رہی ہے۔ فطرت دیکھو نا، فطرت بول بول کے کس طرح کہہ رہی۔ اب دیکھیں گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں گلوبل وارمنگ کا مسئلے کی آپ ایک مثال لے لیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ آلودگی پیدا کرنے والے ممالک میں آخر میں آتا ہے، لیکن جو ہے وہ آلودگی سے متاثر اور گلوبل وارمنگ سے متاثرہ ملکوں میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ یہاں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ کیا ہم فطرت سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا، تو جہاں پر امریکہ اور یورپ ہے وہاں پر زیادہ جو ہے وہ گیسیں خارج ہوتی ہیں، فیول کنزمپشن زیادہ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو آپ وہاں جا کر اس کو برباد کرو؟ ہم نہیں کہہ سکتے نا۔ فطرت سرحدوں کو بھی نہیں مانتی کہ یہ سرحد ہے۔ فطرت نہ قوم کو مانتی ہے، نہ نسل کو مانتی ہے، نہ زبان کو مانتی، وہ تو جو ہے وہ بہا کر لے جاتی ہے جب سیلاب آتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماحولیات کا مسئلہ ہے اس کو ہم ایک ملک کے اندر ختم ہی نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے نا مثلا اگر پانی کا مسئلہ، میں دوستوں کہتا ہوں کہ ہمیں پانی کے مسئلے پہ جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پانی کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ کہ جو بلاول ہمارے ساتھ جڑ، ہم جو ہے وہ انڈیا سے ایک دریا بند کر دیں گے اور 6 کے 6 دریا چھین کر لائیں گے۔ تقریر کی اس نے، اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں، پاگل ہیں کہ دریا آپ کیسے چھین کر لاؤ گے انڈیا سے؟ پوچھنے کی بات ہے کیسے ہے بھائی؟ اگر آپ اسی طرح قوم پرستوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ریاست بنا بھی لوگے تو آپ رہو گے لوور ریپیرینز میں، تو پھر ساری زندگی پانی پر جنگیں ہی لڑنی ہے کیا؟ تو ہم مل کر کیوں نہ پنجاب کے محنت کشوں کو بھی شامل کریں، انڈیا کے محنت کشوں کو بھی شامل کریں، اور ایک ایسا نظام بنائیں جس میں کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کے اوپر جبر نہ کرے۔ تو واحد سیکیورٹی یہ رہ گئی، اگر ہم نے جنگوں سے نکلنا ہے، اگر ہمیں باقی ساری جگہ سے ختم ہے، تو سرمایہ داری میں جبر ہوتا ہے۔ سرمایہ دار پانی چوری کرتا ہے، جو کہ اس کے مفادات ہیں، اس نے لوٹ مار کرنی، مزدور کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم۔ تو اس لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل نظام کی ضرورت ہے کہ آج ہم انٹرنیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ایک ملک سے شروع کریں، دوسرے ملک کے مزدور اس کی یکجہتی کریں، اس سے تعاون کریں، اپنے اپنے ملکوں میں تحریک چلاتے ہوئے جو ہے وہ سرمایہ داری کا خاتمہ کریں۔ تو ہم جو ہے وہ اس جو دوزخ بنا دی گئی دنیا ہے اس کو ایک جنت ارضی کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عالمی تناظر اتنا پیچیدہ ہے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے عالمی تناظر پہ بات کرنی ہے، بہت عرصے بعد ہم چونکہ آئے تھے، تقریباً گزشتہ سال ہم وزٹ شاید نہیں کر سکے، تو عالمی تناظر میں اس عرصے میں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت زیادہ تھا، اور اس کے اندر جیسے انوائرمنٹ کا فیکٹر تھا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس وقت اہم ترین موضوعات میں سے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ بات کی کامریڈ نے بڑی تفصیل سے، اور دیگر چیزوں پر بات ہوئی، تو میرا خیال ایک بھرپور سیشن ہم کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔
جو سوالات آئے ہیں، ایک تو سوال جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ کے حوالے سے ابھی جو میں پڑھ رہا تھا، جو لکھ کے بھیجا کہ کیا ٹھیک کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے وضاحت کی ہے کہ پاکستانی ریاست اور اس وقت جو اس کا سربراہ ہے عملی طور پر جو فیلڈ مارشل ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت طاقت اور رعونت کی جو ہے وہ معراج اس کے پاس ہے، اور وہ بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے ریاست اس وقت تمام مظلوم اقوام اور محنت کش طبقے پر ننگا جبر کرنے پر اتر آئی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی تو کسی صورت جو ہے وہ حمایت نہیں کی جا سکتی. کامریڈ ثابت نے بھی بات کی بلوچستان کی، میں اس وقت بھی اس پہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کم تھا. یہ بہت بڑی تحریک تھی لیکن کوئی راستہ نہیں ملا. آج قیادت جیل میں ہے لیکن اس سے لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید تحریک مر جائے گی، اور جو جبر وہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان سے یا ریاست سے ہمدردی یا محبت میں اضافہ ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ پاکستان میں مظلوم اقوام کی تحریکیں آگے بڑھیں گی، اور وہ وقتاً فوقتاً ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن اس میں شدت آئے گی. جس طرح ریسورسز کو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، تو گلگت میں آج کل بہت شدید ریاستی جبر جاری ہے، جس پہ ہمارے کامریڈز کو بھی اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس کے پر ہم نے ایک بہت بڑی عالمگیر مزاحمتی کمپین چلائی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کو رہا کیا گیا. لیکن بہرحال وہاں ابھی بھی جو ہے وہ لوٹ مار جاری ہے. لینڈ ریفارمز بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اس کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے، اور لوگوں سے جو ہے وہ ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کی وسائل پر قبضے کیے جا رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان تحریکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سیم صورتحال جو ہے وہ سندھ کی تحریک کی ہے کہ جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ کچھ گرفتاریاں ایسی کی گئیں اور کچھ ایسے معاملات، اور خاص طور پہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا سلسلہ ہے اس سے ریاست پیچھے ہٹ نہیں رہی ہے، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک بنے گی. پہلے بھی مزاحمت ہوئی ہے اور بڑی مزاحمت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شدید مزاحمت ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی پہلے بھی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی حمایت کریں گے. اسی طرح جو ہے ورکنگ کلاس کی موومنٹس بن رہی ہیں، جس طرح گیگا کی تحریک ہے. کل لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں محنت کش جمع ہوئے ہیں، اور جو تعلیم کی پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کو بیچا جا رہا ہے، یا ہیلتھ سیکٹر کو بیچا جا رہا ہے، یا پینشنز ریفارمز کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کی بھی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تحریکوں کو جڑنا چاہیے، اور محنت کش طبقہ ہی ان تحریکوں کو جوڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے چاہے ہیلتھ سیکٹر میں ریفارم چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب کے مفادات اور سب کی جو ہے نوکریاں داؤ پر لگ جاتی ہیں. اس لیے سب کو مل کر اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور اس میں جو علاقائیت اور صوبائیت کا عنصر ہے وہ مادی طور پر جو ہے وہ پسے پش چلا جاتا ہے. اس لیے محنت کش طبقے کے اندر ہی یہ طاقت ہے کہ وہ ان تحریکوں کو جوڑے، اور اگر یہ تحریکیں نہیں جڑیں گی تو ریاست کو موقع ملے گا کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت یا کسی اور طریقے سے ان کو ڈسپرس کرے، ان کو شکست دے، اور ان کی جو توانائی ہے اس کو زائل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب تحریکیں بھی سیکھ رہی ہیں. پہلے جب ہم جو ہے وہ بہت علل اعلان مزاحمت سے یکجہتی کی بات کیا کرتے تھے کہ اس تحریکوں کو جڑنا چاہیے، تو ہمارے کچھ ناقدین کہا کرتے تھے کہ ہر تحریک الگ ہے، کیسے جڑ سکتی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی جب تحریک تھی تو بلوچستان سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے یکجہتی کے پیغامات آئے، انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی. اسی طرح ابھی جب غنی امان چانڈیوں کے لیے جو ہے کراچی پریس کلب پہ کیمپ چل رہا تھا تو وہاں سمی الدین بلوچ کی جو آمد تھی وہ ایک خوشائند قدم تھا، اور تحریکیں خود سیکھ رہی ہیں. حتیٰ کہ جو ہے وہ جو پی ٹی ایم تھی اس کی طرف سے جو ہے وہ ریٹن میں اور پریس ریلیزیں جاری کی گئیں کہ ہم ان تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں اور یہ ساری ہماری تحریکیں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 5 سال پہلے 4 سال پہلے سے ہم کہہ رہے تھے جب پی ٹی ایم کی تحریک کا آغاز ہوئی تھی کہ یہ تحریک پی ٹی ایم اکیلے نہیں جیت سکتی، اس کے لیے اس کو دیگر خطوں، دیگر قوموں، دیگر علاقوں کے محنت کشوں کی یکجہتی چاہیے. اور وہ جو فیکٹر تھا اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو موقف تھا وہ آج تجربات سے تحریکیں خود سیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب جا رہی ہیں، جس سے ریاست خود پریشان ہے، نالا ہے، اور وہ نیا جو ہے وہ شوشہ چھوڑ کر جو ہے اس کبھی صوبوں کی بات کی جاتی ہے، کبھی انتظامی بنیادوں پر، تاکہ لوگوں کو ایک دوسروں کا دشمن بنایا جائے. کبھی مہاجرین کا مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے، تاکہ اصل توجہ جو ہے وہ جو وسائل کی لوٹ مار کی جا رہی ہے، معدنیات پر حملے کیے جا رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں اور ان کی بیچا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہ جائے. کارپوریٹ فارمنگ جیسے جو ہے وہ مسائل پر توجہ نہ جائے، یا نجکاری کے اوپر توجہ نہ جائے، اور جو ہے وہ مظلوم آپس میں ایک دوسرے کا ہی گلا کاٹنے پر مجبور ہو جائے. ایسی جو ہے وہ پالیسی، ایسا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے پیڈ اکاؤنٹ کے ذریعے، اپنے زر خرید لیڈروں کے ذریعے، اپنے کنفیوز دانشوروں کے ذریعے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ جڑ نہ جائیں. لیکن تجربات سے ان تمام دانشوروں اور تمام لیڈروں کے خواہشات کے برعکس تحریکیں جڑ رہی ہیں، جو کہ ایک مثبت قدم ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم خود بھی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ہے وہ سوال ایک اور آیا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہوا
ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک قومی آزادی حاصل کی گئی، آج جو ہے وہ تقریباً 50 سال، نصف صدی سے زیادہ وقت ہونے کو آیا ہے، لیکن جو ہے وہ اس آزادی کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر پھر جو ہے وہ 30 سال تک حکومت میں رہنے والے جو ہے وہ آمر آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو معیار زندگی تھا وہ ایک وقت تک تو اوپر گیا، لیکن پھر وہ بہت تیزی سے نیچے آیا، اور ایک وقت میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ بنگلہ دیش میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں گارمنٹس کی جو مزدور اور خواتین ہیں وہ جسم بیچنے پر مجبور ہو رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سرمایہ دارانہ جبر اور استحصال میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بھگت سنگھ کی ایک عظیم انقلابی تھا جس کو 1930 کے اندر جو ہے وہ سزائے موت ہوئی تھی 23 سال کی عمر میں، جو کہ اس خطے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انقلابی جو ہے وہ ہراول تھا اپنے عہد کا، اور اس کی جد و جہد سے آج بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پہ قومی تحریکوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور اس نے اس وقت کہا تھا کانپور میں جب اس نے سارے انقلابیوں کا اجلاس طلب کیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں، ہم آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم ایسی آزادی نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ انگریز جا گورا چلا جائے اور کالا آ کر بیٹھ جائے، اور کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اس سے مزدوروں اور کسانوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ سیم اس کی جو بات جو ہے وہ نہ صرف اس پورے بر صغیر میں درست ثابت ہوئی، 47 کی آزادی کے بعد جب فیض صاحب نے کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اور وہ واقعی ثابت ہوا کہ آج ہم پہلے سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں۔ جو اریگیشن کا نظام جو ہے وہ 70-75 سال پہلے انگریز چھوڑ کر گیا تھا، اس کو ڈیولپ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو برباد کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ زراعت آج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی 65% آبادی دیہات میں رہتی ہے وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تمام خطے میں پانی کی قلت ہے، باقی سارے مسئلے جو ہے وہ اسی طرح جو ریلوے ٹریک انگریز بچھا کے گیا تھا، اس کو نیا تو کیا بچھانا تھا، وہ جو ٹوٹ گیا اس کو ریپیئر نہیں کر پا رہی ریاست، یہ حالات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس آزادی سے بعد میں کوئی جو یہاں کی برجوازی تھی، جو یہاں کا جس طرح ٹروٹسکی کہتا تھا کہ مظلوم یا پسماندہ اقوام کا حکمران طبقہ سرمایہ داری کو ڈیولپ نہیں کر سکتا، اور یہ سبق ہے جو 47 کا بھی اور 71 کا بھی، کہ وہاں پر جو آزادی ملی اس آزادی سے سرمایہ سے آزادی نہیں ملی، سرمایہ کی زنجیروں میں آج بنگلہ دیش جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ جکڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کو دوبارہ ایک انقلاب کرنا پڑا، اور ایک بڑا انقلاب اگرچہ پھر قیادت نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ وہ وہاں پر رائٹ ونگ کی حکومت آ کر بیٹھ گئی۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آزادی کی تمام تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اقوام کا اور اس کے ان کے محنت کش طبقے کا جمہوری حق ہے کہ ان کو اگر وہ ایک فیڈریشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، اور ہم جو جبری وفاق ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کوئی بھی آزادی جو ہے وہ محنت کش طبقے کی حقیقی آزادی کی شکل اختیار نہیں کر سکتی، لہٰذا تمام آزادی کی تحریکوں کو جوڑ کر، جس طرح کامریڈ لال خان ایک بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے کہ تمام جو ہے وہ آزادی کی جو قومی آزادی کی تحریکوں کے دریاؤں کو طبقاتی جنگ کے سمندر میں گرنا پڑے گا، اور اس سے وہ ریلا اٹھے گا، وہ سونامی اٹھے گا جو سرمایہ داری کو اور تمام استحصال جبر کو بہا کر لے جائے گا، اور اس لیے جو ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے ان تحریکوں کو، اور اس تحریک کو 71 میں بھی سرمایہ داری کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بہت سارے دوست کافی دیر سے بیٹھے ہوئے انہوں نے جانا ہے، ورنہ 71 پہ ہم آپ کو لٹریچر دے سکتے ہیں کہ 71 کی تحریک میں سرمایہ داری چیلنج ہو گئی تھی، وہ صرف مغربی پاکستان میں تحریک نہیں تھی، وہ 67 کا یہاں پر ایک ریولوشن تھا، بہت بڑا ریولوشن تھا، مزدوروں نے فیکٹریوں پر قبضے کر لیے تھے، کرنے شروع کر دیے تھے، کسانوں نے خاص طور پہ ہشت نگر کے اندر خان خوانین کو بھگا دیا تھا، یہاں پر طلبہ نے اسٹوڈنٹس کے کرائے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی حاصلات ہم نے خود دیکھی ہیں کہ میں نے اپنے کالج دور میں کبھی کرایہ نہیں دیا تھا، ہم جو ہے وہ اس وقت کے انقلاب کی حاصلات تھیں، جو کرائے پہ لوگ رہتے تھے گھروں میں، انہوں نے گھروں کے کرائے دینے سے انکار کر دیا تھا، پراپرٹی ریلیشنز کو چیلنج کر دیا گیا تھا، اور انقلاب بہت آگے بڑھ رہا تھا، لیکن قیادتیں بھاگ گئیں، اور جو مشرقی پاکستان کی قیادت تھی عبدالحمید بھاشانی کی شکل میں، وہ اس وقت ماؤ زیدونگ کے ساتھ جو ہے تعلق میں تھی، اور ماؤ زیدونگ کا تعلق جو تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا، اور اس نے کہا کہ آپ اس کے خلاف تحریک نہ چلائیں، اور وہ جو یہاں کی نظریاتی ابہام تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ پہلے جمہوری انقلاب ہوگا پھر سوشلسٹ انقلاب ہوگا، اس کی وجہ سے انہوں نے تحریکوں کو زائل کر دیا، اور اگر جو ہے وہ اس وقت جنون بولشوک قیادت ہوتی تو اس انقلاب بات کو آگے بڑھا کے 47 میں بھی یہی صورتحال تھی، 47 میں جو اس سے پہلے 46 کی ریلوے کی ہڑتالیں تھیں اگر آپ دیکھیں، جہازیوں کی ہڑتالیں تھیں اگر آپ دیکھیں، اور جو یہاں سے جو لیٹر یہاں سے جو اس وقت انگریز یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وائس رائے، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ اگر ہم نے ان کو آزادی نہ دی تو یہ آزادی چھین کے لیں گے ہم سے، اور وہ مزدوروں اور کسانوں کی بات کر رہا تھا، بہت بڑی تحریک تھی جو مطالعہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا، وہ کیا ہے، وہ یہاں کی محنت کش عوام کی تحریک تھی، یہاں پر صرف مسلم لیگ کی جدوجہد بتائی جاتی ہے، کانگریس کی جدوجہد بتائی جاتی ہے، عوام کی جدوجہد، محنت کش طبقے کی جدوجہد
صلاحیت نہیں بتائی جاتی. اس وقت بھی انقلاب کو جو ہے وہ اگر راستہ ملتا تو اور کوئی قیادت ملتی تو انقلاب کیا جا سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سبق یہ ہے کہ جب تک سرمایہ داری موجود ہے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی شکل میں بھی جو ہے وہ سوڈان کے اوپر ایک سوال آیا, اس پہ تو خیر بہت ہی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ 2019 میں ایک نوجوان لڑکی جس کا اس وقت میں نام بھول رہا ہوں, اس کی قیادت میں ایک وہاں پر بہت بڑی تحریک چلی, جو میرا خیال ہے کہ 20 سال کی شاید لڑکی تھی, اس کی عمر تھی, اس نے اس کی قیادت کی اور اس بہت تیزی سے وہ آگے بڑھی. انہوں نے سرمایہ داری نظام کا لگ بھگ خاتمہ کر دیا تھا, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, ہر چیز محنت کشوں کے قبضے میں تھی. ایک پورا ریولوشن تھا جو سوڈان کے اندر, لیکن وہ ناکام ہوا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ادھورا انقلاب کیوں خطرناک ہوتا ہے, اور یہ جو پارٹی کی ضرورت ہے, اس کا سبق اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ سوڈان سے حاصل کریں. کہ انقلاب ہم کہتے ہیں نا, جو انارکسٹ ہیں, چمبڑ میں جب میں کل بات کر رہا تھا وہاں کچھ انارکسٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے سوال کیا کہ جو ہے وہ انقلاب تو خود بخود آ جائے گا, ہمیں پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے. ان کو سوڈان کو دیکھنا چاہیے. سوڈان میں وہ انقلاب ناکام ہوا تو پھر حکمران طبقہ ناکام انقلاب سے انتقام لیتا ہے. ادھورا انقلاب ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے. وہاں پہ لڑائی ہوئی اور انہوں نے اس کو ایک خانہ جنگی میں بدل دیا, قومی بنیادوں پر, نسلی اور زبان اور جو ہے مذہب, ہر چیز کا استعمال کر کے وہاں پر اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے, جس میں سامراجی قوتیں انوالو ہیں, جس میں UAE بھی انوالو ہے, جس میں مصر بھی انوالو ہے, اور امریکہ اور چائنا کا جو لڑائی ہے اس کے تو اثرات دنیا کے ہر خطے پر آ ہی رہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں اور بڑی بربریت ہے. اور اس سے سبق کیا ہے کہ اگر آپ انقلاب کو مکمل نہیں کرتے, سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں کرتے, تو سرمایہ داری میں ریسزم ختم نہیں ہو سکتا. سرمایہ داری میں جو ہے وہ تعصب اور نفرت اور اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. ایک بلیک تحریک کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا میلکونس نے ایک دفعہ کہا تھا, یو کانٹ امیجن کیپٹلزم وداؤٹ ریسزم. تو جہاں سرمایہ داری واپس آئے گی تو خوفناک قسم کی نسل پرستی واپس آئے گی, اور جب وہ شکست خوردہ سرمایہ داری کو واپس موقع ملے گا تو وہ چن چن کر بدلے لے گی اور انتقام لے گی, جو یہاں پر لیے گئے جب شاہی قلعے کی جو ہے وہ جیلیں تھیں اور جو ہے سیاسی کارکنوں کو ڈرل کیا جاتا تھا. تو اس لیے انقلابات کے بعد جو ہے وہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو تحریک پیچھے جاتی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا جو 68 کا انقلاب ہوا تو ضیاء الحق کی بربریت آئی اگر وہ انقلاب ناکام ہو. افغانستان میں اسپرنگ ریولوشن ناکام ہوا, آج تک وہاں پر طالبان آ کر بیٹھ گئے. تو اس لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے انقلاب, یہ کوئی انٹلیکچوئل پلیئر کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے انقلاب کرنا ہے تو ایک منظم نظام ہے, ایک سینٹرلائزڈ فورس ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں, اس کو ایک سینٹرلائزڈ فورس سے شکست دے سکتی ہے جس کے پاس ویژن ہو, جس کے پاس نظریہ ہو. اور اس لیے ایک انقلابی کمیونسٹ پارٹی کی جو ہے وہ سخت ضرورت پڑتی ہے کہ وہ راستہ دیتے ہوئے اس نظام کو فیصلہ کن انداز میں جو ہے وہ وار کرے, ورنہ یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا, یہ خود نہیں مر سکتا. اس کو یہ جو ہے وہ اگر مر بھی جائے تو اس کی لاش تعفن پھیلاتی رہے گی, اس کو دفنانا پڑے گا. جس طرح کمیونسٹ مینیفیسٹو میں مارکس نے کہا تھا کہ سرمایہ داری اپنے گورکن جو ہے وہ خود پیدا کرتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مذہب کا سوال ہے, یہ ہر جگہ سوال ہوتا ہے, اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. لیکن دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ انسانوں کا ذاتی معاملہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک فرد اور ایک خدا جو اس کا جس کو بھی وہ مانتا ہے, چاہے وہ بھگوان کو مانتا ہے, چاہے وہ جیسس کو مانتا ہے, چاہے وہ جو ہے وہ محمدن ہے, جو بھی ہے, وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح عبادت کرنا چاہتا ہے, کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. ایک ریاست کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ تمہاری روحانی تشفی کون اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے, کیونکہ ریاست ایک طبقے کی نمائندہ ہوتی ہے اور وہ اس کے مفادات کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. مثلا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار ہے کہ وہ اس مذہبی ریاست ہے اور وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیکولر اسٹیٹ ہے, یہ تو خود سرمایہ داری نے سیکولرزم کا نعرہ دیا تھا, اور اس بنیاد کے اوپر کمیونسٹوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے, جب تحریکیں آگے بڑھ رہی تھی خاص طور پہ چائنا کے انقلاب کے بعد, اور جب معاشی بنیادوں پر کوئی دلیل نہیں تھی سرمایہ داری کے معذرت خواہان کے پاس, جب فلسفے میں کوئی دلیل نہیں تھی, جب سائنسی کوئی دلیل نہیں بچی, تو انہوں نے مذہبی ایشو بنا کر جو ہے وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے وہ کافر قرار دیا. جہاں پر بھی جس نے انقلاب کی جدوجہد کی اس کو کافر قرار دے کر جو ہے وہ لوگوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی. اور جب تک تحریکیں آگے بڑھ رہی تھی اس وقت یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی, اور جو ہی شعور پسپا ہوا تو لوگوں کو اس جو سامراجی پروپیگنڈا تھا اس نے اپیل کیا اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا. اور پھر جو انقلابی تھے ان کے اندر بھی ایک نفرت تھی, اور وہ بھی پھر جب ملاؤں نے ان پر اٹیک کیا تو انہوں نے جواباً ملاؤں پر اٹیک کیا, اور اس لیے ایک ٹریڈیشن بن گئی کہ کمیونسٹوں کی لڑائی جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ حقیقت میں کمیونسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ زمین کی ہے چاہے وہ مشین کی ہے, یعنی مینز آف پروڈکشن کی
کی پرائیویٹ آنرشپ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور جو ملا ہیں جو کہ وہ آ کر جو ہے پرائیویٹ آنرشپ کے دفاع میں جو ہے وہ جھنڈے لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ خدا کا نظام ہے. ہم سمجھتے ہیں سرمایہ داری نظام خدا کا نظام نہیں ہے, یہ غیر فطری نظام. سوشلزم کو جو ہے وہ غیر فطری نظام کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فطرت کو دیکھیں تو صحیح, کیا درخت نے کبھی سایہ دیتے ہوئے نسل کی, قوم کی, رنگ کی, طبقے کی تمیز کی ہے کہ یہاں پر کون کھڑا ہوا ہے اس کو میں سایہ دوں؟ سورج جب نکلتا ہے تو وہ کس طرح, کیا اس کو وہ سب کے لیے یکساں طور پر روشنی نہیں دیتا؟ تو فطرت کے اندر تو جو ہے وہ مساوات ہے, اور فطرت میں سوشلزم جو ہے وہ فطرت کا قریب ترین نظام ہے کہ اگر سب مل کر پیدا کر رہے ہیں تو ملکیت پر سب کا حق ہونا چاہیے. جیڑا واوے وہی کھاوے یا جو کھیڑے سو کھاوے جو نظام ہے یہ فطرت کے قریب ترین نظام ہے. اور یہ جو نظام ہے یہ بالکل غیر فطری, غیر اخلاقی, اور اگر کوئی مذہب یا کوئی عقیدہ جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے, وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جو ملا ہیں وہ سرمایہ داری کو حقیقی نظام اور انسانی فطری اور مذہبی نظام بنا کر پیش, اور خدا کا نظام بنا کر پیش کرتے. ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ ٹرمپ جیسے, مودی جیسے اور جو یہاں پر ظالم شفاق لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ پشت پناہی کرتا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ خود یہ درندے ہیں جو عوام کے وسائل پر کے مالک بن گئے ہیں اور یہ ان کا نظام ہے. تو ہم اس درندوں کا, سامراجیوں کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جو ان کے معذرت خواہ ان کے وکیل بن کر, ان کے وظیفہ خوار, ان کے تنخواہ دار بن کر ان کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے, چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں, چاہے وہ ملا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اگلی صفوں میں لڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ حقیقی جو آج نظام. اور پھر دیکھیں, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ خود مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس پہ کتنی لڑائی ہے. ہم تو اس بحث میں نہیں جاتے. کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کتیا کو پانی پلانے سے کنجری کی بخشش ہو جاتی ہے, بڑا محاورہ ہے. پھر یہ ملا جو ہے وہ کون ہوتے ہیں جو یہاں پر جنت کے ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں, ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں سے بندہ آج تک واپس تو نہیں آیا جس نے ہمیں بتایا ہو کہ جنت میں بڑا رش لگ گیا, اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, جو سارے ٹکٹ بک گئے ہیں جنت کے, دوزخ میں خالی پڑی ہے, سب آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے. کیسے پتہ چلا؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا. تو ہمیں تو یہ جو ہے وہ ہم صرف سوال کرتے ہیں, اور سوال جو ہے وہ ان توہمات کی اور ان عقیدہ پرستوں کی اور سامراجیوں کی موت ہے. لیکن ہم سوالات کرتے رہیں گے, اور ہمارے پاس تو ایک نظریہ ہے جو خود جواب دیتا ہے کہ نظام کیسے چلتے ہیں, استحصال کیسے ہوتا ہے, ظلم کیسے ہوتا ہے. اور اس لیے جو ہے وہ ہم لوگوں کے عقائد کا احترام کرتے ہیں. مسئلہ صرف کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, اگر آپ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ اپنے عقیدے کو درست سمجھتے, ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو اگر مسجد میں جانے کا حق ہے تو عیسائی کو بھی گرجے میں جانے کا حق ہونا چاہیے. اگر آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو شیعہ ہیں, اگر آپ سنی گھر میں پیدا ہوئے تو سنی ہیں. تو بنیادی طور پر تمام لوگ جو ہے وہ جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ اس کو درست مانتے ہیں, کوئی دوسرا شخص اس پہ اپنا عقیدہ مسلط کرے گا تو ہم جو ہے وہ اس کے مخالفت کریں گے. ہم مذہبی آزادی کے حق میں ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر شخص کو اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھنا چاہتا ہے, کوئی یہاں باندھنا چاہتا ہے, کوئی نہیں باندھنا چاہتا, یا کوئی مسجد نہیں بھی جانا چاہتا, تو یہ بھی اس کا رائٹ تسلیم کر لیا جائے. جب ہم سب کا رائٹ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جیسے مرضی نماز پڑھیں, جہاں مرضی جائیں, جو ہے وہ گرجے میں جائیں, مندر میں جائیں, تو اگر کوئی نہیں بھی جانا چاہتا تو اس کو بھی تو آزادی دے دے. اگر وہ جو ہے وہ بعد میں کوئی ایسا فیل کر دیتا ہے, کوئی عمل بہتر کر جاتا ہے, یہ تو اس کا اور اس کے خدا کا ذاتی معاملہ ہے. کوئی کسی کو کوئی سامنے نظر آنے والے خدا کی پوجا کرتا ہے, کوئی نہ نظر آنے والی خدا کی پوجا کرتا ہے, کوئی پہلے نبی کو مانتا ہے, کوئی اگلے نبی کو مانتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ظالم ہے, جو اس کا کوئی ایک ہی مذہب ہے, اور وہ جو ہے وہ ظلم کرنا ہے. مظلوم کی ایک ہی قوم ہے, ایک ہی مذہب ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, چاہے وہ سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو. ہم اس کے لیے بغیر, اگر کوئی بچے مر رہے, اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے تو پہلے میں اس سے کلمہ سنوں کہ بھائی تو نے کون سا کلمہ پڑھا تھا مرتے ہوئے, کہ پھر میں تیری حمایت کروں گا. اگر میں کوئی جو کسی کا جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے, کسی کو مسنگ کیا جا رہا ہے, پہلے میں یہ سوچوں کہ یار یہ میری والی زبان بولتا ہے کہ نہیں بولتا. یہ ایک انسانیت کی تذلیل ہے, یہ غلاظت ہے, یہ جانوروں سے بھی گھٹیا سوچ ہے. اور جو انسان ہے وہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ ایک معصوم ایک بچہ جو مار دیا گیا, اس کی کوئی بھی قوم تھی, وہ انسان کا بچہ تھا. اور اس لیے جو اس کے لیے لڑنا, یا اگر کوئی مذہب اس کو روکتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. اگر کوئی ہمیں ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھانے سے کوئی قومیت روکتی ہے, کوئی نسل روکتی ہے, تو ہم اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور سوال تھا آپ کا, دوسرا کیا سوال؟ ہاں, تو میرا خیال ہے کہ سوالات پہ جو ہے بات ہوگی. اب میں صرف اختتام پر دوبارہ آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوست ابھی تک جن کو ہماری گفتگو ٹھیک لگتی ہے, یا جو مزید اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اور جو
جی ہاں چلو بیٹھ کے کرتے ہیں. اور جو دوست ابھی تک ہماری اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں باقاعدہ آفیشیلی کہ آپ انقلابی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ بنیں. اور جو ہے وہ یہ کوئی ون مین شو نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی ہے وہ آصف علی زرداری کی دکان میں اس کو کہتا ہوں, اور جو ہے وہ نون لیگ ہے نواز شریف کی دکان ہے, عمران خان جو ہے وہ اس کی دکان آج کل تھوڑی خسارے میں ہے ویسے, لیکن کاروبار میں خسارے تو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار نہیں ہے ہے سارے کاروبار ہی, لیکن اس میں کوئی کاروبار نہیں. ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج ہم نے کوئی بریانی کی دیگ نہیں پکائی یہاں پہ, آج نہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہیں. میں تو خود پریشان ہوں کہ واپسی کا پتہ نہیں مجھے کرایہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ہرس نہیں ہے, کوئی اس میں جھوٹ نہیں, کوئی دھوکہ نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے. نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہمیں آتا ہے, نہ ہمارے پاس وسائل ہے, کیونکہ دھوکہ کرنے کے بھی سرمایہ داری میں وسائل چاہیے اتفاق سے. تو ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں, جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اور نہیں دے سکتا, اور وہ ہے سچ. اور وہ ایک سائنسی سچ ہے, وہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے. جو آپ کو جو اس نظام کے اندر جو بڑے آدمی, بڑی گاڑیاں, بڑے لوگ ان کو سلوٹ مارتے ہیں, آپ کو جب وہ سچ مل جاتا ہے آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آ جائے, بکواس ہے, کیا گھٹیا لوگ ہیں, کیا غلیظ لوگ ہیں. آپ کو جو ہے اپنا آپ جو ہے وہ اپنی روحانیت, اپنی سچائی پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ظالم اور سفاک جتنا بھی طاقتور ہو, جتنا بھی دولت مند ہو, آپ کو کیڑا مکوڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے اس کو فوری طور پہ کچل دیا جائے. ایک ایسی سچائی ہے ہمارے پاس, اور وہ ہم جو ہے وہ بلا تخصیص نسل, قوم, مذہب ہر چوراہے پر جا رہے ہیں, ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, ہر گاؤں میں جا رہے ہیں, ہر سڑک پہ جا رہے ہیں, ہر اسکول میں جا رہے ہیں, ہر کالج میں جا رہے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اگر یہ آج نہیں تو پھر ناؤ اور نیور کی لڑائی میں ہم چلے گئے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی جو ہے وہ دھماکے کرنے شروع کر دیں. کیا ہم آپ کے کوئی ماسکر تربیت, عسکری تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جو تبلیغی جماعت کی طرح کہ آپ بستر اٹھائیں اور جو ہمارے ساتھ چلے جائیں؟ نہیں, ہم مانگ کیا رہے ہیں, ہمارا ہتھیار تو کتاب ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کتاب پڑھیں, ہم چاہتے ہیں آپ نظریے کے لیے وقت نکالیں, ہم چاہتے ہیں آپ فضولیات سے نکلیں اور زندگی کو کوئی مقصد عطا کریں. ہم چاہتے ہیں آپ مطالعہ کریں, ہم چاہتے ہیں آپ میٹنگز میں آئیں, آپ آرگنائز کریں, اپنا وقت دیں. اگر آپ ٹیچر ہیں اپنے شعبے میں کام کریں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اپنی کلاس میں کام کریں, اگر آپ کسی اور شعبے میں کام کرتے ہیں وہاں کام کریں, کیونکہ ہر جگہ پر عہد بدل گیا ہے, ہر جگہ پر سیاسی ڈسکشنیں ہو رہی ہیں. اب کرکٹ پہ کم بات ہوتی ہے, اب کراچی میں میچ ہوتا ہے, کرکٹ اسٹیڈیم ویران پڑے ہوتے ہیں. صرف لاہور پنڈی میں ابھی تک تھوڑا سا جنون ہے, لیکن بہرحال کراچی کے حالات کیونکہ انہوں نے کچھ اور دیکھ لیا, تو اسی لیے جو ہے وہ جنون ختم ہوتے جا رہے ہیں, فلموں کے جنون ختم ہوتے جا رہے ہیں. سینماز برباد ہو گئے, سب سے زیادہ نقصان سینما انڈسٹری کو ہوا. کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں, نہ پیسے ہیں, نہ تو پہلی بات ہے فلمیں ہی بڑی بکواس بنتی ہیں, غلیظ قسم کی فلمیں ان سے. لیکن جو زندگی کی فلم چل رہی ہے, ہماری زندگیوں کے اندر جو فلم چل رہی ہے وہ بہت ٹریجڈی ہے, اذیت ناک ہے. کب تک ہم برداشت کریں؟ کسی کی ماں بغیر قابل علاج دوائی سے مر رہی ہے, کسی کا بچہ جو ہے وہ بلک رہا ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی. تو یہ جو فلم ہے زندگی کی, یہ بڑی خطرناک فلم, اور اس کا انجام دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. اس کا کوئی کاتب نہیں ہے لکھنے والا, اس کا انجام ہم نے خود لکھنا ہے. کیا ہم اسی طرح اپنے آنے والی نسلوں کو ورثے میں یہی دے کے جانا چاہتے ہیں, یہی اذیت؟ اور آنے والی نسلوں کو تو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. جو میں نے اعداد و شمار آپ کو دیے کہ تعلیم چھین رہے, یونیورسٹیاں پرائیویٹائز کر رہے ہیں, بچے, وہ اعلان ہے ریاست کا کہ آپ کے بچوں کا کوئی حق نہیں, محنت کش طبقہ محنت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ کون ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرتے؟ نہیں, آپ کے بچے پڑھ سکیں گے. آج آپ کو کہہ رہا ہوں, لکھ لیں ڈیٹ. اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ اپنے بچوں, سارے تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں, ہسپتال بیچتے چلے جا رہے ہیں. تو جی ہاں, پاپولیشن والی دیکھیں. اب پاپولیشن ہمیں بتاتے ہیں, حالانکہ جو اعداد و شمار ہے, جو اصل مسئلہ ہے, اگر آپ سرمایہ داری کا جو میں نے پہلے بحران, اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سرمایہ داری کو تو, اور جو ہے نا پروڈکشن, اس وقت کرائسس ہے پروڈکشن کا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آبادی ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, بہت زیادہ پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ اپنے 76% پر کام کر رہی ہیں صرف, تو 76 یعنی باقی فیکٹریاں, اس کا مطلب ہے کپڑے تو اور بن سکتے ہیں, جوتے تو اور بن سکتے ہیں, دوائیاں تو اور بن سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اور بھی آ جائیں تو ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں. آبادی کے مسئلے کے اوپر مالتھس کی تھیوری تھی, اس کو مارکس نے رپلائی کیا اپنے دور کے اندر, کہ جو آبادی ہے وہ جتنی تیزی سے بڑھتی ہے, جو وسائل ہیں سرمایہ داری میں اس سے کہیں, مالتھس نے کہا تھا وہ کم بڑھتے ہیں, لیکن مارکس نے کہا کہ آپ کو جب ٹیکنالوجی کے ریولوشن کی سمجھ آئے گی, اور داس کیپٹل کا جو میرے خیال ہے 15واں چیپٹر ہے, رول آف مشینری, اس کے اندر اس نے بتایا کہ جو سرمایہ دار ہیں آپس کے مقابلے میں مشینوں کے اندر انقلاب برپا کر کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیتے اور بہت زیادہ مال پیدا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داری کا جو بحران ہے وہ کیا بحران ہے؟ وہ قلت کا بحران نہیں ہے, وہ زائد پیداوار کا بحران ہے. ہر چیز زیادہ ہے, یہ عجیب بحران نہیں ہے. گندم زیادہ ہوتی ہے, کسانوں کو امریکہ میں پیسے دیے جاتے ہیں کہ اس دفعہ کم پیداوار کرنی. تو
جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے اس میں صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ چند خطے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ کینیڈا دیکھیں تو وہاں تو آبادیاں بہت کم ہیں، لیکن جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں۔ جو یورپ بنا ہے وہ یہاں افریقہ کے وسائل پہ بنا ہے۔ مڈل ایسٹ میں خانہ جنگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تیل وہاں ہے، باقی چیزیں وہاں ہیں۔ لیٹن امریکہ کے وسائل ہیں، ہمارے جہاں آبادیاں ہیں وہیں وسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگ بہت خوشحال رہ سکتے، لیکن سامراجیت ہے وہ ان کو لے رہی ہے، اور وہاں آبادیاں کم ہیں۔ 70 لاکھ کا ملک ہے، وہ سب کچھ عیاشی کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ 4 کروڑ کا ملک ہے، وہاں پر وہ ہمارے وسائل پورے افریقہ کو فرانس نے برباد کر کے جو ہے فرانس کے اندر جو جمہوریت بنائی تھی۔ تو وسائل بے شمار ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ بچیوں نے بھی جانا ہے، آپ لوگوں نے بھی جانا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی نقطے اٹھا کے چلے جائیں گے، اگر آپ سائنٹیفک شعور رکھتے ہیں، اگر آنیسٹی سے انالیسس کریں گے تو ہر مسئلے کی جڑ جو ہے وہ سرمایہ داری میں آپ کو ملے گی۔ سرمایہ داری کا خاتمہ کرنا ہے، یہ ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے، کولیکٹیو انسانیت کا مقصد ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی کا ساتھ دیں، اس پارٹی کا حصہ بنیں، اور جو خامیاں کوتاہیاں، دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی ہوں گی، اس کو جب آپ آئیں گے سب مل کر ٹھیک کریں گے تو ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے، لینن کا جو تعمیر کی گئی ریاست ہے وہ نہیں چل سکی تھی، اس کی بھی خامیوں کو دیکھتے ہوئے، اس تجربے سے بھی سیکھتے ہوئے ایک جینون حقیقی سوشلسٹ معاشرہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ناکام ہو گیا تھا، ان کو آخر میں ضرور بتا دوں کہ جو رائٹ برادران نے پہلا جہاز بنایا تھا وہ بھی گر گیا تھا چند سیکنڈ چل کر، پھر دوسرا انہوں نے بنایا، پھر تیسرا بنایا، پھر جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا وہ پہلے تجربے ناکام ہو گئے تھے۔ تو یہ سائنٹیفکلی ایسا ہی ہوتا ہے، تجربے کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے تھک نہیں جانا چاہیے۔ اگر رائٹ برادران تھک جاتے تو جہاز جو ہے وہ شاید اس وقت ایجاد نہ ہوتا، بعد میں کبھی ہو جاتا، یا اس کو دیکھ کر سارے تھک جاتے کہ جہاز والا تو سوچ ہی غلط تھی، تو آئیڈیا غلط نہیں تھا، کیونکہ ان کو آئیڈیا پہ یقین تھا۔ ہمیں بھی اپنے آئیڈیا پہ یقین ہے، جس کو ہم مارکسزم کہتے ہیں۔ یہ تاریخ کا جدید ترین اور عظیم ترین آئیڈیا ہے۔ اس کے مقابلے کا اس طرح لینن نے کہا تھا کہ ہم کوئی عقیدہ پرور نہیں، اگر ہمیں کوئی اس سے ایڈوانس سچ لا کے دے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن آرگومنٹ تو کریں۔ حکمران طبقے کا آرگومنٹ لے کر آئیں گے جو یونیورسٹیوں میں ڈگریوں میں پڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ محنت کش طبقے کا آرگومنٹ لے کر آئیں گے، کیوں جو ہے وہ مارکسزم کا متبادل آ گیا ہے۔